گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. گناہوں سے دل پہ سیاہی طاری ہو جاتی ہے. گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوا کرتے ہیں. گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کی تعریف آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سے سنتے ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر کھٹکے. کوئی ایسا عمل جو آپ کے اندر کے ضمیر کو چوٹ لگائے اور آپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ میرا یہ عمل لوگوں کو علم ہو, لوگوں سے چھپائیں اپنے جس کام کو, وہ عمل گناہ کا عمل ہے. اللہ کی طرف سے انسانوں پر جب عذاب کا نزول ہوتا ہے اس کا سبب بھی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور گناہ ہے. مالک فرماتا ہے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج بھی ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں, خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں جو ایک عذاب کا دورہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے انفرادی طور پہ بھی گناہوں کی دلدل میں گر چکے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی گناہ اس قوم کو اپنی اندھیری چادروں میں لپیٹ چکا ہے. قال نعم اذا کثر الخبث, جب برائی زیادہ پھیل جائے, جب شیطانیت طاری ہو جائے, جب خباثت عام ہو جائے, نیک لوگ اپنا حق ادا کرنا, اپنی ذمہ داریاں نبھانا چھوڑ دے, برائیاں پھیل رہی ہے. یہ صوفی صاحب مسجد میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے مار رہا ہے, شرک پھیل رہا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا, دلوں کو جوڑیے, دلوں کو نہ توڑیے, بھلے شرک ہوتا ہے ہوتا رہے, کفر ہوتا ہے ہوتا رہے, اللہ کی عبادت سے بغاوت کی جاتی ہے, کی جاتی رہے, کسی نو کچھ نہیں کہنا, جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے, خباثت زیادہ ہو جائے, شرافت کم ہو جائے, تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے درے کے برسنے کا. افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون, کیا پھر ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پہ عذاب رات کے وقت میں آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں. جو اللہ کی بغاوت پہ دن اور رات گزارتا ہے, جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے, اسے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے. جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اسے کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے, وہ رات کو پکڑ سکتا ہے, وہ صبح کو پکڑ سکتا ہے, وہ دن کے اجالوں میں پکڑ سکتا ہے, وہ رات کے اندھیروں میں پکڑ سکتا ہے. اللہ گناہگاروں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا, نیک آدمی پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, گناہگار پہ کم آزمائشیں ہوتی ہیں. کوئی گناہگار توبہ کر کے دین کی طرف چل پڑے تو اس پہ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو نماز پڑھنا ہے, تیرا بیڑا غرق ہو گیا. وہ دیکھو کیسے کا کیسا, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ ذکر نہ اذکار, ہٹا کٹا, کبھی بیماری نہیں ہوا, کبھی نقصان ہی نہیں ہوا, مال بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, اور ہے بھی بے دین, ہے بھی نافرمان, ہے بھی شرابی, ہے بھی زانی, ہے بھی بے اللہ کی رحمت سے دور, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے. اگر کبھی انسان گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کی پکڑ کا احساس نہ ہو اسے, اور اس پہ پکڑ نہ آ رہی ہو, تو قرآن حکیم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
انما نملی لہم خیر لانفسہم۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے رسی چھوڑی بھی ہے، اگر ہم نے ڈھیل دی بھی ہے، وہ صبح شام شراب کے نشے میں پڑا ہے، وہ صبح شام بدکاری کے بستر پہ ہے، وہ صبح شام سود کے کاروبار کر رہا ہے، اس کو کبھی کوئی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو رسی ڈھیلی دی ہے اس کو اپنی جان کے لیے بہتر گمان نہ کرو، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ ہم نے جو یہ ڈھیل دی ہے وہ اس لیے تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائے، یہ اور بدکاری میں بڑھ جائے، یہ اور گناہ میں بڑھ جائے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت والا ماجرا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ڈھیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ اپنی نافرمانی میں اور بڑھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ نہایت کیا ہے، اینڈ کیا ہے اس کا؟ نہایت یہی ہے کہ اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ گناہوں کے باوجود پرسکون زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ آیت ڈرانے کے لیے بہت بڑی آیت ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو تمہاری ہلاکت زیادہ ہونے والی ہے۔ اگر گناہ کرنے پہ رب پکڑ لیتا ہے، مالک پکڑ لیتا ہے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر ان کے گناہوں کو ہو سکتا ہے دنیا میں ہی معاف کر دے، یا اللہ کی پکڑ ان کے اصلاح کا سبب بن جائے۔ اور اگر چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اعلی مثال آپ دیکھتے نہیں سکول کے اندر استاد کو جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ اسے پکڑتا ہے، اسے ٹوکتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ استاد جتنی زیادہ سزا دیتا ہے حقیقت میں اس سے اپنے بچے سے، اپنے شاگرد سے اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی یہ غلطی بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، یہ امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لے۔ اور ایک طالب علم ہے، استاد اس کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ آئے نہ آئے، پڑھے نہ پڑھے، جو مرضی کرے، پرواہ کوئی نہیں استاد کو اس کی۔ اب وہ بچہ یہ سمجھے کہ استاد تو بڑا میری عزت کرتا ہے، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ استاد کی نظر میں وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جب سال کا اختتام ہوگا، تیرا پیپر ہوگا، تو فیل ہو جائے گا، تیرا سال برباد ہوگا، تیری زندگی خراب ہوگی۔ اور جس کو استاد سزا دے رہا ہے، مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اس کی ایک ایک غلطی پہ اسے ٹوک رہا ہے، حقیقت میں اس سے پیار کر رہا ہے تاکہ اس کا اینڈ اچھا ہو جائے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، اگر گناہوں کے باوجود رسی ڈھیلی ہے تو سمجھ لیجئے اینڈ بڑا خطرناک ہونے والا ہے، اور اگر گناہ پہ پکڑ آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، آزمائشیں بھیج کر تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔